do we earn in dollars? کام بہت ہے. کام کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے. ہمیں بہت زیادہ بلیک میل بھی کیا جاتا تھا, مطلب جو کراچی میں اکثر پرچیاں والا بلیک میل بھی کیا جاتا تھا. 4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی لیک کرتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ سکسیزفل نہیں ہو پاتے جلدی. وہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو یوٹیوب پہ تھم نیلز اور یہ سارے لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ اپنے ویوز کے چکر میں ہیں. 5 ایسی سکلز بتائیں لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو لگتا ہے ان دا کمنگ ٹائمز ایسے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. میں چھوٹا تھا سب سے, تو یہ کہ سارے کام جو تھے وہ میں خود نہیں بالکل بھی کرتا تھا. مطلب کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ خود ہی کرنا ہے بیسکلی. اور ایک گھر میں 9 لوگ ہوتے تھے اور ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا, اتنا ہی صحیح روم ہوگا جس میں صرف بیڈ تھے 3 زمین پر. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں ہوں غزال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سما منی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں ای کامرس کی انڈسٹری میں ایک ریولیوشن پیدا کی. He leads a community of over 1.3 million people on Facebook. He is the CEO of the Enablers, Mr. Saqib Azhar. السلام علیکم ثاقب صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ثاقب, ساری دنیا تو آپ کو جانتی ہے ایز این انٹرپرینور, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے لیڈر. آئی ایم ناٹ موٹیویشنل اسپیکر. لیکن یو ڈو a lot of speeches, تو but who exactly are you as a person? I feel I'm the person who sees the problem and try to fix it. اینڈ اوبیسلی جو بھی پرابلم ہے اس کو جب آپ فکس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک تحریک کے طور پہ اختیار کر جائے, جب بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع کر جائیں تو ایک انٹرپرینورشپ میں آ جاتا ہے. دین یو اسٹارٹ اسکیلنگ اینڈ آل دس. دیٹس ہاؤ آئی فیلٹ مائی سیلف. wasn't born as an entrepreneur, but actually entrepreneur's definition is a one who sees the problem and try to fix it and then start creating the impact in the society. آپ مجھے بتائیں کہ how do we earn in dollars, کیونکہ روپی تو ڈپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے ہر دن, اور آج کل کی تو یہ نیسیسٹی بھی بن گئی ہوئی کہ اگر آپ کی انکم ہو تو وہ ڈالرز میں ہی ہونی چاہیے. تو how should we do it and why is it important? اس وقت آپ پہلے 2 روٹ ہیں ایک انسان کے پاکستان میں. ایک روٹ ہے کہ وہ کسی کی جب جاب کرتا ہے تو پہلے ہی اسٹارٹ کرتا ہے 20,000 30,000 سے, پھر انٹرنشپ کے بعد شاید 30-40 ہزار ہو جاتی ہے اگر اچھا پرفارم کرتا ہے. پھر یوزلی جو اچھی کمپنیز ہیں وہ سال بعد انکریمنٹ دیتی ہیں, تو انکریمنٹ ہو تو آپ کو ایٹ لیسٹ 40%, 30% یا 50% بھی رائز مل جائے تو 80,000 پہ پہنچ جاتے ہیں آپ ایک سال میں. اس کے بعد پھر اگلے سال آپ کا جو ہے وہ سیلری ریویو ہونا ہے اینڈ آل دس. 80,000 میں پھر آپ فار ایگزامپل آپ کو 40% رائز یا کچھ مل جاتا ہے تو 1,30,000 پہ پہنچتے ہیں آپ 2 سالوں میں, رائٹ. یا بہت ہی اچھا پرفارم کر لیا تو 1.5 لاکھ میں پہنچ جائیں گے 2 سالوں کے اندر. پھر اوبیسلی تیسرے سال بھی یہ کسی کی جاب کر رہے ہیں. بٹ ایکچولی وٹ وی انکریج از ٹو ارن ان ڈالرز اینڈ آلسو ڈو یور اون بزنس ایز ویل. وہ کیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ $300 جو ہے وہ ہے اس وقت 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ بالکل. اور 280 پاؤنڈز یا 290 پاؤنڈز جو ہیں وہ ہیں 1 لاکھ روپیہ. تو اسکل سیکھیے, کوئی ایسا اسکل سیکھیے اور پوری دنیا کو اس کی اپنی سروسز دیجیے اور آفر کیجیے اور اس میں سے آپ ارن کیجیے. وہ کیا سروسز ہیں, کیا اسکلز ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں جو بوسٹ ہے وہ ہے انڈیا کے, اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیں وہ ہے تقریباً $200 بلین کی ایکسپورٹ ہے. 200 بلین ایک سال. اور بنگلہ دیش کی ہے $44 بلین ایکسپورٹ. پاکستان کی 3.5 ہے بٹ لائکلی ٹو ہٹ $8 to $9 بلین ود ان سم ٹائم بیسکلی. تو مقصد ہے کہ کام بہت ہے. کام کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے. پاکستان میں بیسکلی بہت کم لوگ ہیں جو کہ اچھی کوالٹی سروسز دے رہے ہیں, یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مینز سروسز ایکسپورٹ مینز اپنی سروسز دینا اور یہاں تو آپ پاکستان کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی پالیسیز بھی اتنی بزنس فرینڈلی نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ لیک آف اویئرنیس بہت. ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 لاکھ یا 17 لاکھ لوگ ہیں, 2 گروپس ہیں ہمارے, 17 لاکھ لوگ ہیں. جو بھی اسکل سیکھتا ہے اس کو ایٹ لیسٹ ہمارا ضرور پتہ ہے انفارچونیٹلی. تو 17 لاکھ لوگ ورسز 12 سے 13 کروڑ یوتھ ہے, رائٹ. تو یہ تو ہم تو ابھی تو 0.1% لوگوں کو بھی نہیں اویئرنیس کر سکے. یہ تو شاید ہم لاہور, کراچی, اسلام آباد بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں. آپ چلے جائیں بلوچستان والی سائڈ پہ چلے جائیں, KPK والی سائڈ پہ چلے جائیں, پنجاب کے رورل ایریاز میں چلے جائیں, انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں. دے ہارڈلی ہیڈ اے کلو واٹ از ایکچولی ہیپننگ.
میں وزٹ کیے سکھر وزٹ کیا میں نے, ٹنڈو والا یار وزٹ کیا. I was shocked بیسیکلی کہ جس طرح سے وہاں پر لوگ ڈگریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور they hardly had any clue what is actually it's all about. اس وقت 6 لاکھ لوگ جو ہیں ایک سال میں ڈگری کرتے ہیں پاکستان میں, پنجاب میں, اور اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جابز لے پاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, HEC کہہ رہی ہے, HEC کہہ رہی ہے کہ 1.2% یا 1.5% لوگ جابز لے پاتے ہیں, باقی سارے ان امپلائڈ ہیں. they hardly take anything basically out of it. تو مقصد صرف یہ ہے کہ کیسے یہ جو سارے مانگنے والے ہیں ان کو ہاتھ پھیلانے والے نہیں, ہاتھ دینے والا کیسے بنانا ہے. وہ یہی ہے, پہلا کام ہے کہ آپ نے ایک اسکل کو پکڑنا ہے. کوئی بھی اسکل آپ کا اچھا ہے, اس کا ماسٹر بننا ہے, دیٹس ون. سیکنڈ, اس اسکل کو اسکیل اکیلے نہیں کر سکتے, ٹیم ڈیولپ کرنی ہے, مینز سنرجی. جو انرجی تو ہے وہ تو آپ کے اندر ہے, بٹ ایک سے زیادہ لوگ جب ملیں گے تو سنرجی ہوگی. 2 لوگ ملیں گے یا 3 لوگ ملیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ دوستیاں یہ ہوں اب جو کہ صرف بزنسز کی بات کریں, اسکلز کی بات کریں, ایسے دوست ہوں. تیسری یہ چیز کہ اب آپ نے اس کو اسکیل کرنا ہے, ایجنسی بنانی ہے, ڈیجیٹل ایجنسی بنانی ہے, بہت سارے اسکلز کو اکٹھا کر آپ نے اس کو ایک ڈیجیٹل ایجنسی بنا لی. چوتھی یہ چیز کہ ساری زندگی بھی فری لانسر اور سروسز نہیں دیتے رہنا, اپنا ڈیجیٹل ایسٹ بھی بنانا ہے, اپنی پروڈکٹ بھی ڈیولپ کرنی ہے. جب بھی آپ دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ دیکھ لیں, اوبر ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ بیسیکلی اپنی پروڈکٹ سے فیم لیتے ہیں, اپنی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, ایسٹ بناتے ہیں, تو ہی آگے جا کے they become millionaire and all this. For those who don't know, ان کے لیے تھوڑے سے یہ ٹرم ڈیجیٹل ایسٹ کو ذرا پلیز الیبوریٹ کر دیں. ڈیجیٹل ایسٹ جیسے فار انسٹنس یوٹیوب چینل ہے کسی کا, they own it, that's their digital asset, means وہ ان کی اونرشپ ہے, that's their product. جیسے اگر کوئی ٹول ہے, فار انسٹنس آپ AI کا ٹول ہے, that's their asset. جیسے کوئی بیسیکلی یو بیکم دا برانڈ. سو برانڈ آپ کوئی بھی چیز کو اٹھا لیں, وہ بیسیکلی اٹس بیسیکلی این ایسٹ, وچ مینس فار انسٹنس کسی کی کوئی لوکل سٹور ہے جس میں لوکل سٹور کے اندر گلاسز بیچ رہا ہے, واچز بیچ رہا ہے, شوز بیچ رہا ہے, دیٹس دیئر ایسٹ. پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ ہیویلی گرو کر رہی ہے. 2008 میں یہ 18 میں یہ $1 بلین کی تھی. آج اس کی مارکیٹ کے سائز ہو چکا ہے تقریباً $8 بلین. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل آر ریئلی گوئنگ ٹورڈس بائی بائنگ دس. اپنے لوکل ای کامرس اسٹور پہ, بہت ساری فزیکل اسٹورز پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ آن لائن بھی اب بہت زیادہ بائی کرتے ہیں. تو آن لائن اسٹور پہ کس طرح سے آپ ایسٹ بنا لیں. سو دس از کائنڈ آف کلچر وی نیڈ کہ لوگوں کو اپنے ایسٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آنا ہوگا, اینڈ دیٹس ریئلی ویری مچ لیکنگ ایٹ دا مومنٹ due to the lack of direction, due to the lack of I would say disappointment, which currently ہماری youth میں اس وقت بہت disappointment. Everyone wants to out of 10 I would say 7 out of 10 wants to leave the country. اگر آپ بہت برین ڈرینیج ہو رہا ہے پاکستان میں, ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جائے جا رہے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈسپوائنٹمنٹ تو ہے, ہمارے بہت زیادہ یوتھ ہے جن کے پاس سکلز بھی ہیں, اور جن کے پاس سکلز ہیں ان کے پاس پراپر چینلز نہیں ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, یا ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں دی جاتی. تو یہ یونیورسٹیز جو ہیں, جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو جو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, اور کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئی تھنک دا ایشو از کہ جو ہمارا اعتراض ہے کہ اس وقت جو انیبلرز, آئی ہوپ آئی کین سے دا نیم, بٹ انیبلرز کا پرپز ہے کہ ایسے لوگ پڑھانے والے ہوں, ای کامرس پڑھائیں جو انہوں نے خود پہلے ای کامرس میں کامیابی حاصل کی ہے. ایسے لوگ آپ سے نالج شیئر کریں, سروس پرووائڈر ہیں جو سکسیزفل, وہی سروس پرووائڈر کو پڑھائیں. بیسیکلی وہ پڑھائیں نہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, کیس اسٹڈیز شیئر کریں. بٹ انفارچونیٹلی جو ڈگریز پڑھائی جاتی ہیں اس میں جو ٹیچرز ہیں, جو لوگ ہیں, they have not done business in their whole life, but they are teaching MBA, they are teaching business. تو کیسے آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بزنس کی ڈگری پڑھا رہے ہیں اور خود بزنس کبھی کیا ہی نہیں, تو پھر وہ تو تھیوریٹیکل ہے سارا کچھ. سو مقصد ہے کہ ساری چیزوں کو پریکٹیکل, ہینڈز آن, یہ سارا کچھ لے کر آنا ہوگا. اگر آپ جاپان کا ماڈل دیکھیں, جاپان کے ماڈل کے اندر آپ کو بکس شاید ہی
بکس ریڈنگ یا تو کروائی جاتی ہے، لیکن بکس ریڈنگ کے اندر کوئی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ آپ کا ایگزام ہوگا. ایگزامز ان کے ہوتے ہیں کہ بزنس کرنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے 6 مہینے، اور 6 مہینے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے فنڈز کلیکٹ کرنے ہیں، VC فنڈز کس طرح سے کلیکٹ کرنے ہیں. یہاں پہ آپ ڈگریز کر کے جو نکلتے ہیں، کبھی ان سے آپ کوئی کویشچن پوچھ لیں کہ VC فنڈز کیا ہوتا ہے، اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو اسٹارٹ اپ کا کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا یہاں ہے. پہ بس یہ ہے کہ ہم نے دکان کھول دی، اسٹارٹ اپ ہو گیا. بالکل، وہ اس کو یہ اسٹارٹ اپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی نیا کاروبار کیا، دیٹس اے اسٹارٹ اپ بیسیکلی، دیٹس ہاؤ دے فیل. تو مقصد ہے کہ یونیورسٹی کا لنک جو ہے وہ ہونا، ایکیڈیمیا کا لنک ہونا چاہیے انڈسٹری سے. یہ اس وقت بڑا لیک ہے کہ انڈسٹری ایکسپرٹس جو ہیں وہ آنے چاہیے ایکیڈیمیا کے اندر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. وہ ہی کچھ سبجیکٹس کو لیڈ کرنے چاہیے، اور ٹیکنالوجی پارکس کو لنک کرنا ہوگا یونیورسٹی کے ساتھ، کہ ساتھ ساتھ وہیں پر کمپنیز بھی کریٹ کر رہے ہیں لوگ، وہیں پر پڑھ بھی رہے ہیں، ڈگریز بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو پھر ہم بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ چھوٹے شہروں میں کبھی چلے جائیں، وہاں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یو ول بی شاکڈ کہ وہی پرانی زمانے کی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے، اسمبلی لینگویج، جو کہ جس کا کوئی یوزیج ہی نہیں ہے. اب میں خود ڈیولپر رہا، میں نے بیچلرز کمپیوٹر سائنس میں کیا. جو میں نے آج سے 10-15-20 سال پہلے جو بھی کیا، وہ آج بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے، آج بھی وہی. تو مطلب یہ دنیا تو کہاں چلی گئی ہے، اور آپ ابھی بھی وہی پڑھا رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی موومنٹ چل رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا دور ہے، یہ ساروں کو اپنی ٹیکنالوجی کے اندر کمپلسری کر دینا چاہیے کہ ساری ڈگریز کے اندر یہ ساتھ ساتھ یوٹیلائزیشن اس کی کیسے کرنی ہے، کس طرح سے گرو کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم صرف اور صرف وہ رسیدیں دے رہے ہیں کہ یہ آپ پیسے پکڑیں اور رسیدیں لیں. تو بٹ میں کمپلین نہیں کروں گا، بیکاز وی آر ورکنگ ٹورڈز ایز ویل دیٹ ہاؤ وی کین فکس دس. آپ کا ماشاء اللہ اسکول آف انیبلرز کتنی 12 برانچز ہو گئی ہیں پاکستان؟ 12 برانچز. تو وہ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ایگزیکٹلی ڈز یور انسٹیٹیوٹ ڈفر فرام the typical schooling we get to see in Pakistan? Well, School of Enablers کا پرپز ہے کریکٹر بلڈنگ. اٹس ناٹ اباؤٹ گریڈنگ بلڈنگ، اٹس اباؤٹ کہ آپ نے بچے کا کریکٹر کیسے ڈیولپ کرنا ہے، بچے کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز دینی ہے، بچے کو کیسے بتانا ہے کہ ان کے رول ماڈلز کون تھے. نہ کہ مسٹر چپس ان کا رول ماڈل تھا، جو کہ وہ بکس میں ابھی بھی ہے. تو مقصد ہے کہ صحابہ کا کیا رول تھا، مسلم سائنٹسٹ کا کیا رول تھا، کیا کیا پاکستان یا مسلمانوں نے فتوحات حاصل کیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری. ایک بہت ہسٹری ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹی ہے کہ صدقہ باکس کے اندر صدقہ کلیکٹ کر کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو کیسے دینا ہے، نہ کہ ہیلوئین آپ نے منانا ہے، نہ کہ آپ نے جو ہے ایک ڈفرنٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ شکریہ کس طرح سے ادا کرنا ہے ہر ایک چھوٹی چیز کا. جاپان میں لائن مین تک کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو گھر میں آپ کے بجلی کی تاریں لگاتا ہے، تو یہ بھی بتایا جاتا ہے. تو ہر چیز میں گریچیٹیوڈ لیول کس طرح سے لانا، ہر چیز میں ویلیو کس طرح سے ڈالنی ہے. یہ بچے کو پتہ ہو کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ، رائٹ. 10 سال بعد جب بچے نکلے ان کو پتہ ہو. تو بچے کو کریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ سیرپ نہیں ہے، یہ ٹیکس بیسیکلی کوئی ایک ڈیکیڈز لگتی ہے ایک نیشن بلڈنگ میں. تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. وی فیل کہ دس واز مسنگ لیکنگ ان پاکستان. اینڈ ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت اور کریکٹر بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ اسکول سے ہی جو اپنی بیس تیار کرتا ہے، شروع سے جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی رہتی ہیں. تو وہ عادتوں کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی رول ہے، نہ کہ صرف اسکول آئیں اور گھر جائیں تو وہ گھر ایک الگ ماحول ہے. تو وہ بچہ پھر سمجھے گا کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. دے کانٹ ڈسٹنگوش بٹوین ٹو. تو ایسی کیا سافٹ سکلز ہیں، ایسے کیا فنڈامنٹلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور باقی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو اوور آل ان دا فیوچر اپنی ساری زندگی جو بھی وہ کریئر فیلڈ اپنانا چاہیں اس میں ان کی مدد کریں؟ آئی تھنک بیسیکلی بچوں کو بہت ضروری ہے جو ان کے جو کانفیڈنس لیول، جو پریزنٹیشن اسکلز ہوتے ہیں وہ بہت لیک کرتے ہیں. کہ میں خود ایک ایسے بہت ہی مجھے یاد ہے شاید 100 روپیہ یا 200 روپیہ فیس تھی. تو آئی ریممبر کہ وٹ ایشوز آئی ہیڈ از کہ بچوں کو ایک الگ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے اگر 15-20 بچے ہیں تو ان کی کس طرح سے آپ نے
ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس چیز میں وہ لیک ہے. تو وٹ آئی فیل از کہ بچوں کو صرف ایک کلاس میں جو سبق دیے جاتے ہیں اس کی حد تک نہ رکھا جائے. نئی نئی ٹیکنیکس، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ ساتھ ساتھ سکھائی جائیں. کہ بچوں کی اب صرف اور صرف ایجوکیشن کی حد تک ہم نہیں اس کو فوکس رکھنا چاہتے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ میں اوبیسلی تنقید نہیں کسی پہ کرنا چاہوں گا کہ کیا مسنگ ہے ان اسکولس. نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں. بٹ دا پرپز از کہ کیسے ہم ان چیزوں کو فکس کر سکیں، بچوں کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں گرو کریں جہاں بیسکلی ٹیکنالوجی کی بات بھی ہو رہی ہے، جہاں دنیا جا رہی ہے، تربیت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وی آلسو انکریج کہ پیرنٹس کی بھی ہیلپ کی جائے تربیہ کرنے میں. تو وی ڈو ریگولر سیشنز ود پیرنٹس ایز ویل، جہاں پر نہ کہ صرف بچوں کو ساتھ کیا جائے بٹ پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سکھایا جائے کہ اگر 7 سال کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو کیا کرنا چاہیے، 10 سال کا بچہ نہیں مان رہا آپ کی بات تو کیا کرنا ہے، 15 سال کا نہیں مان رہا تو کیا کرنا ہے. سو یہ سینیریو بیسڈ انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا جائے جس سے وہ لرن کر سکیں، کاؤنسلنگ لے سکیں. کیونکہ آج کل کی جو ٹیچرز ہیں وہ بیسکلی ٹیچرز جو ہیں ان کی تو اپنی عمر 25-30 سال ہے، تو اور وہ بھی یوزلی ان میرڈ ہوتی ہیں اکثر. تو وہ جب انہوں نے بچے آج تک ان کے نہیں ابھی تک ہوئے تو وہ کیسے اس چیز کو فیل کر سکتی ہے. سو اس لیے ایسے کاؤنسلرز کو بلایا جاتا ہے جو کہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتا سکیں کہ کس طرح سے ایک ڈفرینٹ ٹائپس کے بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے جو ڈفرینٹ ایج بیک گراؤنڈ سے. ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں یہ چیز تو واقعی بہت لیک کرتی ہے. اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو بھی انسٹیٹیوشن ہو وہاں پہ پراپر کاؤنسلنگ سینٹرز، کریئر کاؤنسلنگ سینٹرز تو ہونے ہی چاہیے. صاحب نے یہ تو بہت اچھی بات کی، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اٹ وازنٹ آلویز دس وے. یو کم فرام ہمبل بگننگز، اور آپ نے ماشاء اللہ ایک بہت بڑی جرنی کی ہے، اس کے بعد جا کے آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو اس سب کے پیچھے کیا ڈرائیونگ فیکٹر تھا؟ Well, actually, I had a knowledge. I was successful in my own field. I was an e-commerce seller, and I did so many launches and all those as well. But that was all based in England. تو پھر I moved back in 2018. 15 سال بعد وہیں ایجوکیشن کی، وہیں سب کچھ کیا. اور جب یہاں آیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہاں کسی کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جس کو آئیڈیا ہے، وہ نالج شیئر نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ، اپنی جو جیت ہے وہ بانٹنا نہیں چاہتا. تو وہ پھر جو ہے ہم نے بس سکھانا شروع کیا لوگوں کو. تو وہ لوگوں کو اس چیز کی بھوک تھی، ایک راہ کی تلاش کرتے تھے، اور بس پھر وہ ایک تحریک چلتی چلی گئی. اچھا، میں آپ کی وہ بات پہ واپس آنا چاہوں گا کہ آپ میرے خیال سے 2006 میں یو کے شفٹ ہو گئے تھے. اس سے پہلے تھوڑا سا، اس سے پہلے چلے گئے تھے. آپ نے 15 سال یو کے میں گزارے، اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہ ویل اسٹیبلش ہو چکے تھے، آپ نے ایز میجورٹی وڈ سے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا پاکستان آنے کا، جو کہ آئی ایم پریٹی شیور آپ کو موسٹلی لوگوں نے اس پہ منع بھی کیا ہوگا یا کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہوگی، کیونکہ ہماری اکنامک کنڈیشن کچھ خاص اسٹیبل تو تھی نہیں، اور اب تو اور بھی بدتر ہو چکی ہے. تو اس ڈیسیژن کے پیچھے آپ کا کیا سوچ تھی؟ ویل ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ اور شہرت اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جو فیملی کلچر اور جو پیرنٹس ہیں وہ شاید کہیں نہیں مل پاتے، اور اس کا ریپلیسیبل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ ادھر ہی تھے اور وہ کہیں موو نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہی تھا کہ بس اس سے آگے جو ہے سب کچھ جو آئی وانٹیڈ آئی ہیڈ اٹ. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو بیک ٹو لیو ود دا پیرنٹس بیسکلی. سو یہ مین موٹیویشن تھا. اور کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ہی وہاں یہ ان کو ہی پتہ چلتا ہے جو یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہی ریئلائز کر سکتا ہے کہ وہاں رہ کر پاکستان کی کتنی قدر ہوتی ہے. یہاں جو رہتے ہیں وہ ان کو وہ قدر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں سپرفیشل چیزیں نظر آتی ہیں، اوپر سطح سے ان کو نظر آتی ہیں، اور بس کہتے ہیں باہر جانے میں خوشی ہے، ترقی ہے. ان کی نظر میں ایسے ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر یہ میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں باہر جانے کے لیے، اور وہاں پہنچ کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ پاکستان جائیں گے، اور وہی پاکستان جا کے شاپنگ کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. بیسکلی یہ ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت کم آپ کو ایک ایسا کلچرل انوائرمنٹ ملتا ہے کہ کسی مشکل میں آپ جب ہوتے ہیں تو ایک فیملی سپورٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایک مورل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. وہاں مورل سپورٹ یہ ساری چیزیں، ہر کوئی اپنی کام میں بیزی ہے، ایک گھنٹے کا پے کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں اس کی دور میں لگے ہیں، اور وہ ایک نشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹریپ ہے، اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے آنا مشکل ہے، جانا آسان ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. آپ نے پہلے اپنی بیچلرس کی ڈگری کے بعد ایک انٹرنشپ سٹارٹ کی، جو کہ میرے خیال سے 2000 آپ کو اس ٹائم پے کرتی تھی.
تو اس کے بعد آپ کا جو یو کے جانے والا فیصلہ تھا اس میں بیکاز مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جانا, تو وہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ بہت چیلنجنگ تھا اس ٹائم. تو اوبیسلی آپ کو اس ٹائم رولز یہ ہوتے تھے کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں بھی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں شو کرنی ہوتی تھی. آج کل تو یہ رولز ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ میں ہو, بٹ ہیڈ ٹو آسک فرام سیورل ریلیٹیوز, سیورل فرینڈز اینڈ آل دس. تو پھر ان کی بیسس پہ بینک اسٹیٹمنٹس یوز کر جو ہے وہ میں باہر گیا, اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ والد صاحب کی کچھ چیزیں تھیں وہ سیل آؤٹ کی انہوں نے, اور پھر وہ فیس جو ہے وہ یونیورسٹی کی پے کی گئی. تو پھر اس حساب سے کسی طرح سے باہر چلا گیا, اور پھر وہیں جا کر کھانا پینا پھر سارا, اور وہ رہنا اپنا ہی تھا. پہلے 2-3 سال آپ کے گزرے وہاں پہ, اس کے بارے میں کچھ سکھائیں کیونکہ انہی نے تو آپ کی پوری جرنی کو پش اسٹارٹ کیا تھا. ویل ایسے تھا کہ مطلب گھر میں کیونکہ میں چھوٹا تھا سب سے, تو یہ کہ سارے کام جو تھے وہ میں خود نہیں بالکل بھی کرتا تھا. تو وہاں پر تھا کہ جب میں مطلب کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ خود ہی کرنا ہے بیسکلی. اور ایک گھر میں 9 لوگ ہوتے تھے, اور ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا, اتنا ہی صحیح روم ہوگا جس میں صرف بیڈ تھے 3 زمین پر, اور وہاں پر 3 لوگوں کے ساتھ سونا ہے, اور وہ بھی ایک کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے, اور باقی رومز والے کہاں سے. اور صبح اٹھنا ہے تو واش روم کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں آپ جا سکتے. اس کے بعد پھر کھانا ہے, وہ کہاں سے کھانا ہے, تو وہ بھی باہر سے kھانا ہے. تو یعنی کہ ایک بہت ٹف لائف تھی, اور ایک ایسی چیز تھی کہ کدھر آ گیا بیسکلی, کہاں سے کہاں چھوڑ کر. چونکہ انگلینڈ از ناٹ این ایزی پلیس ٹو سروائیو, کیونکہ وہاں پہ بیلز اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو بس بیسکلی پھر یونیورسٹی کی ڈگری شروع ہوئی, اور پھر ساتھ ساتھ مجھے ایک جاب مل گئی جو کہ ایک فوڈ کی شاپ تھی, برگر کنگ ٹائپ جگہ تھی. تو وہاں پر بیسکلی میں نے کام شروع کر دیا کہ صبح میں وہاں پر ٹل پہ لوگوں کو برگر سرو کرتا تھا, اور رات کو میں ڈگری کے لیے کلاس لینے آتا تھا دوسرے شہر میں. تو ایک یعنی کہ یہاں سے جتنا فیصل آباد, لاہور سے فیصل آباد ہے, اتنا ڈیلی کا میرا کمیوٹ تھا 2-3 گھنٹے, اور وہاں سے پھر واپس آنا, اور پھر آ کر یہاں پہ پڑھنا, پھر رات کو آنا, پھر اپنی تیاری کرنا, پھر صبح چلے جانا. سو یہ ایک مشین لائف تھی. اور پھر اوبیسلی یہ پہلے 1-2 سال ایسے ہی رہا. تو ثاقب واپس آتے ہیں فری لانسنگ پہ. جب آپ نے انیبلر اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2018, جو کہ میں کہوں گا جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بولڈ ڈیسیجن تھا آپ کا, ایک تو پاکستان واپس آنا, اور دوسرا ایسی اکنامک کنڈیشنز میں آ کے ایک کمپنی کو آل دا وے فرام اسکریچ اسٹارٹ کرنا. تو وہ کون سے چیلنجز آپ کو فیس ہے, اور کیسا فیڈ بیک ملا جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا؟ ویل چیلنجز تو بہت ہیں یہاں پر, ابھی بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ہمیں بہت زیادہ بلیک میل بھی کیا جاتا تھا, بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا. کس طرح کا بلیک میل؟ مطلب جو کراچی میں اکثر پرچیاں والا بلیک میل بھی کیا جاتا تھا, لیکن وہ ایسا تھا کہ ہم کہتے تھے کدھر پھنس گئے بیسکلی, جہاں پر ہمیں آ کر یہ چیزیں. کبھی آپ کو وہ ریگریٹ ہوا واپس آنے کا؟ ریگریٹ شروع میں بہت زیادہ تھا, ریگریٹ تھا. 2018-19 میں تو ریگریٹ رہا تھا کہ کدھر آ گئے, کدھر پھنس گئے, کیونکہ سارے شروع میں کہتے تھے فراڈ ہے سارا کچھ, جو کہ ابھی تک کہتے ہیں. ابھی تک بہت سارے لوگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکنسیپشن ابھی بھی ایسے ہے. ابھی 2023 میں آ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ آن لائن یہ سارا کچھ فراڈ ہے, بٹ وہ 2018-19 میں جب ساری نئی چیزیں تھیں تو وہ لوگ سمجھتے تھے کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, ہم اسکل سکھا رہے ہیں, تو اس کو وہ فراڈ کہتے تھے. تو وہ ہم کہتے تھے کدھر پھنس گئے, ہمیں اچھا تھا کہ اپنا ہی لگے رہتے, کدھر آ گئے. تو پھر جب لوگ اٹیچ اتنے زیادہ ہو گئے, اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہو گئی, تو پھر وی جسٹ کیپٹ گوئنگ. وی فیل کہ شروع میں یہ آتے ہیں, کاؤنسلنگ لی گئی کہ کیا کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, لیکن وی ڈنٹ لیو اٹ اینڈ وی جسٹ کنٹینیوسلی گوئنگ. اینڈ دین کووڈ آ گیا, اینڈ دین کووڈ میں پھر لوگوں کے پاس صرف یہی آپشن تھی, اس میں وی اسکیلڈ ریئلی میسولی, اینڈ دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ لیٹس کیپ گوئنگ. اینڈ دین وی لانچ اسکولس, کالجز, آئی ٹی کمپنی, سافٹ ویئر ہاؤس ہم نے لانچ کیا کراچی میں, لاہور میں. اینڈ دین وی کیپ موونگ بیسکلی بائی لانچنگ فیو کو ورکنگ اسپیسز, جس میں لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا, کولیبریشن کلچر بنایا. تو جب لاکھوں لوگ جڑ گئے ساتھ, تو وہ ایک بڑی موٹیویشن تھی کہ کیسے ہم مزید چیزوں کو امپروو کرتے جائیں, کیونکہ ابھی صرف 5 سال ہوئے ہیں. دین پہلے دن سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم نے سسٹمز ڈیولپمنٹ پہ کام کی کہ کیسے سسٹمز ڈیولپ کیے جائیں, نہ کہ صرف میرے پہ یا 1-2 اور لوگوں پہ.
ڈپینڈنٹ رہے لوگ, انڈیویجول ڈریون آرگنائزیشن نہیں, اس کو فوکس کیا, اس کو سسٹمز ڈریون آرگنائزیشنز بنایا, اور اس سسٹمز کی بنیاد پر بیسکلی آئی فیل دیٹس آر سکسیس. آپ نے رادر دوسروں کو امپاور کرنے کی وہ پوری تحریک چلائی تاکہ لوگ خود اپنے دم پر کھڑے ہو کر پیسے بنا سکیں. تو وہی میرا سوال تھا آپ سے کہ جب آپ نے یہ انیشلی اسٹارٹ کیا تو فرسٹ بیچ میں کتنے لوگ آئے, اور اس کے بعد اب آپ اوور آل کتنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, کتنے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ ویل فرسٹ بیچ میں شاید 6-7 لوگ تھے, اور کوئی 20-25 لوگ تھے ہمارے پہلے سیمینار میں. وہ بھی کچھ دوست تھے میرے بیچ میں, کیونکہ ان کو ہی کہا تھا آ جائیں. تو آج ہمارے کوئی 25-30 ہیں کیمپسز پاکستان میں جو کہ ای کامرس اور اسکل سکھاتے ہیں. 12 اسکولز ہیں, 2 کالجز ہیں, اینڈ اس طرح سے کچھ چیزیں جو کہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اسکیلنگ پرپز نہیں ہونا چاہیے, پرپز ہونا چاہیے کہ کوالٹی کو مینٹین رکھیں ہم لوگ, ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, ایک ویلیو ڈریون چیزیں پرووائڈ کی جائیں, تبھی آپ سسٹین کر پاتے ہیں, تبھی آپ مارکیٹ میں لوگ آپ کو گڈ ول کے طور پر جانتے ہیں. بیسکلی آپ اگر 100 میں سے 60 لوگوں کو خوش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 60 لوگ ہیں وہی آپ کے لیے آپ کے ایمبیسڈرز بنتے ہیں, جو مارکیٹ میں آپ کے بارے میں اچھی بات کر کے bring more people against the specific things which you are offering. So purpose ہمارا اب scaling نہیں ہے, we scaled as much as we can. Purpose is to continue to improve things, continue to improve the quality and continuously changing things according to the needs. Basically that's how the purpose of Enablers has now become. اچھا ثاقب, گڈ ول کی آپ نے بات کی تو اسی پہ میں آپ سے کچھ وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ لنکڈ ان پر ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک انگریز ہمارے پاکستانی فری لانسرز کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو مت ہائر کرو, یہ بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی کام کرنا نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا واقعی یہ کلیم جو ہیں یہ ویلڈ ہیں؟ آئی تھنک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی گورا کہہ رہا ہے, گوری چمڑی کہہ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ سچ ہے, وہی اسی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹ دے سی از سیئنگ. یہ تو ایک ہماری نیچر ہے. دوسری ہماری نیچر ہے اگر کوئی پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم سارے پھر وہ سارے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ فیل کہ اس میں پاکستان کی انسلٹ ہے. تیسری یہ چیز, یس ہی واز رائٹ ایز ویل آن فیو تھنگس, بیکاز ان ٹرمز آف اس وقت اتنی فرسٹریشن ہے معاشرے میں, انفلیشن جو ہے وہ 40% ہے بیسکلی, ₹1,00,000 آپ کا 60,000 رہ گیا. تو جب اتنی انفلیشن ہے, جب لوگ فرسٹریٹ ہیں مہنگائی کے دور میں, تو لوگوں کے اوپر اتنی ڈپینڈنسی ہیں تو وہ ویٹ نہیں کرتے. دے آل جسٹ وانٹ اس کہ کہیں نہ کہیں سے کوئک منی آ جائے, کوئک رچ ہو جائیں. تو وہ پھر ان ایتھیکل حرکتیں کرتے ہیں, ان ایتھیکل چیزیں کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ پھر وہ ہوتا ہے کہ بلیک شیپس ہر سوسائٹی میں ہے, تو جب بلیک شیپس ہر سوسائٹی میں ہے تو وہ پھر سارے گڈ شیپس بھی رگڑے جاتے ہیں. تو دیٹس واٹ ایکچولی ہیپنڈ, جس میں اس نے اس کے ساتھ شاید ایکسپیرینس کیا ہو کوئی 200-300 لوگوں نے, بٹ ایکچولی اٹس لاکھوں کے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس وقت کر رہے ہیں. تو اس کو نہیں اچھے لوگ ملے, لیکن کسی کی بلیک شیپ حرکت سے آپ کسی نیشن کو نہیں کہہ سکتے پاکستان. ہمارے ساتھ کوئی گورا برا کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے امریکہ سے نہ آ رہو, ہم تو کبھی نہیں کہتے, کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ایسے کہہ رہا ہو امریکنز ہائر نہ کریں اینڈ آل دس. بٹ کیونکہ پاکستان کو برا بھلا کہنا آسان ہے کسی کے لیے بھی, تو لیٹس جسٹ کیپ گوئنگ. خاص طور پہ گورا کہے تو ہمارا وہی کہ ابھی تک ہم اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا ہے, کیونکہ ہمارا اپنا بندہ جو مرضی کہہ رہا ہو ہم نہیں مانیں گے. اگر کسی گورے نے کہہ دیا کہ وہی لکیر کے فقیر بن جانا ہے ہم نے. اچھا, آپ نے بات کی شارٹ کٹس کی کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کیونکہ فرسٹریشن بھی اتنی ہو گئی ہے, انفلیشن بھی آسمان کو چھو رہی ہے. تو ہمارا جو مجھے لگتا ہے نا, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے میں ڈسپلن نہیں ہے, ہم کنسسٹنسی نہیں ہے اور پرسسٹنٹ نہیں ہے ہم ذرا بھی. ہمیں چاہیے ایک دن میں پیسہ ڈبل والی اسکیمیں, جس کی وجہ سے ہم یوٹیوب پہ جو لوگ اپنا ہماری زبان میں منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں, واٹس ایپ سے کریں. تو کچھ جب اس طرح کے آپ کے پاس ینگ فری لانسرز آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں یہ ایک سفر ہے. سفر جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئک سفر نہیں ہوتا ہے. سفر ہمیشہ کچھ کا 6 مہینے کا سفر ہے, کچھ کا سال کا سفر ہے, کچھ کا 2 سال کا, ہر بندے کی الگ ٹائم لائن ہے. تو اب لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس پہ کام کرنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کی کیا ویکنیس ہے.
آپ دیکھ لیں کوئی بھی کسی سے پوچھے آپ کی کیا ویکنیس ہے وہ سوچنے لگ جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا میں غلط ہوں, غلط تو یہ ہے. لیکن آپ اس سے اگلے کی ویکنیس پوچھیں گے تو وہ 10 لسٹ وہ 10 بتا دے گا, اپنی نہیں بتائے گا ویکنیس. سو مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی لیک کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ سکسیزفل نہیں ہو پاتے جلدی. وہ ہے ایک آپ کی کمیونیکیشن سکلز, کہ بات کرنا ان کو بہت کم لوگ ہیں جو بات اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں, جس وجہ سے یہ گورے نے لکھا کیونکہ وہ جو لوگ اس سے بات نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک, تو اس نے کہا یہ کیا آ رہا ہے. دوسری یہ چیز ان کو پتہ ہے اسکل ہے ان کے پاس لیکن بیچنا نہیں آتا, وچ مینس پریزنٹیشن, کہ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا اپنا اسکلز ہے اس کو بیچنا کیسے ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تیسری یہ چیز کہ ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ سی وی یا لکھنا کیسے. آپ کبھی کسی کی ڈگری کرنے کے بعد دیکھ لیں ای میل کرتا ہے, کیا کرتا ہے, ای میل تک نہیں کرنی آتی, میسج تک نہیں کرنا آتا واٹس ایپ پہ, کسی سے بات کیسے کرنی ہے, اسٹارٹ کیسے کرنی ہے یہ بھی نہیں پتا. اور چوتھی یہ چیز کیونکہ پوری دنیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انگلش لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. یس وی لو آر اردو لینگویج, یس وی لو پاکستان, بٹ وی آر ورکنگ انٹرنیشنلی, سو وی ہیو ٹو یوز انٹرنیشنل لینگویج ایز ویل. تو وہ 4 چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ کوئی ایک اور اسکل پکڑ لیں جو کہ ایک ہارڈ اسکل ہے, اس کو پکڑ کر ان 4 چیزوں کے ساتھ ملا لیں, تو ہم نے نہیں ایسا کوئی ابھی تک دیکھا جو کہ اس وقت بڑے فارغ بیٹھا ہو. ہمارا سکسیس ریٹ میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں اس میں موجود ہیں, اور جو فیل بندہ ہوا ہے, جو نہیں کر پایا, جو کنسسٹنٹ نہیں رہا, وہ ان 4 چیزوں کو لیک کرتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور کنسسٹنسی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو یوٹیوب پہ تھم نیلز اور یہ سارے لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ اپنے ویوز کے چکر میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سچ ہے, کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہ کر کے پیسے کمائیں, مطلب ارن منی ود ان 1 month, ارن منی ود ان 5 days اور سم تھنگ, کروڑ پتی بنے. یہ ساری چیزیں ایک ہائپ کا شکار ہوتی ہیں, سارے ویوز کے لیے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ مونیٹائزیشن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے فیس بک نے, یوٹیوب نے. جب تک ایسے آپ تھمز نہیں بناتے تو اس کو کلک نہیں کیا جاتا, اور وہ پھر اس سے وہ پیسے بناتے ہیں. تو ایسا ہے نہیں کوئی, لیکن انفارچونیٹلی پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں بیچ میں, کہ سارے ہی ایسے ہیں, سارے. ابھی کوئی ایک سیاستدان غلطی کرتا ہے تو وہ سارے کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں. اسی طرح سے کوئی اگر اس میں ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ساری ایسے, تو لوگوں کا پھر ٹرسٹ, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹرسٹ بھی پھر اس سے لیک کرتا ہے. وہ واقعی پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہ 1 مہینے کی چیز تھی, یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں, وہ تو 1 مہینے میں کامیاب نہیں ہوئے, تو پھر اس چیز کو وہ برا کہنا شروع ہو جاتا ہے. ثاقب, جاتے جاتے بس آپ 5 ایسی اسکلز بتائیں لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو لگتا ہے ان دا کمنگ ٹائمز ایسے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں ان دا ڈیجیٹل مارکیٹ, ان دا گلوبل ورلڈ. تو ایسے کیا 5 اسکلز ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ ضرور سیکھیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسکلی اس وقت 8 ارب لوگ ہیں پوری دنیا میں, اور 8 ارب میں سے 6.5 ارب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ مینز کہ سروسز بھی پروڈکٹ ہے. اگر آپ کو کچھ بھی آتا ہے, ای کامرس آتی ہے, SEO آتا ہے, آپ کو ڈیزائن آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, وہ آپ بیسکلی کیسے دنیا میں کر سکتے ہیں. دوسرا بیچنا سیکھنا ہوگا, کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو سیل وداؤٹ سیلنگ. یہ نہیں کہنا ہائر می, رائٹ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈگری کیا ہائر می, یا میں نے اسکل سیکھا ہے ہائر می. دیر آر ویز ٹو گیٹ ہائرڈ, دیر آر ویز ٹو بیسکلی ون پروجیکٹس, دیٹس ہاؤ اٹ از. تو یہ سیکھنا ہوگا, یہ اسکل ہے. تیسرا کہ ایموشنز کو کنٹرول کرنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہم جو ایموشنز ہیں, اصل جو لوگ ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں, ایموشنلی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اپنی دیکھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کیسے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں فوکس بھی زیادہ IQ پہ کیا جاتا ہے, EQ پہ فوکس بھی نہیں کرتے. ایسے بالکل, کیونکہ اصل جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتی ہیں انسان کی. تو یہ ایموشنل بہت ضروری ہے. چوتھی چیز کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وی ہیو ٹو لرن, ایوری ون ہیو ٹو لرن, بیکاز آفٹر فیو ایئرز اونلی دوز پیپل ول بی ایبل ٹو سروائیو جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جانتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ اگر آپ کی امپلائمنٹ میں ہے یا بزنس کر رہا ہے, وہ 2 گھنٹے میں کام کر لیتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے, اور دوسرا جس کو نہیں AI آتی وہ 8 گھنٹے میں کر رہا ہے. تو کون پریفر کیا جائے گا؟ وہی جو کہ افیکٹولی چیزوں کو جلدی کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو AI از ویری امپورٹنٹ بیسکلی. اور ثاقب, آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ کچھ چند ایسے پلیٹ فارمس بتا دیں جن پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کمپٹیشن کم. ڈپینڈس. دیکھیں, ڈیمانڈ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن ہو تو اچھی بات ہے, کیونکہ پیپل آر بیسکلی ایوری ون وانٹس ٹو ہائر فرام دیئر, کیونکہ اس لیے لوگ وہاں پر زیادہ ہیں. تو کمپٹیشن از اے گڈ تھنگ اینڈ اٹس اے ہیلتھی تھنگ.
صرف اور صرف اگر آپ اپنی کوالٹی اور ویلیو پہ فوکسڈ کریں تو کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے آپ نہ لے سکیں. لیکن آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یار ABC پہ جائیں اور وہاں آپ کو کمپٹیشن کام ہے وہاں آپ کو کام مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. وہاں اگر آپ کو ویلیو اور آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, وہاں بھی نہیں ملے گا. تو مقصد ہے کہ یہ جو اسکلز کی بات کی 4, کمیونیکیشن, پریزنٹیشن, انگلش, رائٹنگ, اس کے ساتھ دوسرا اسکل آپ کا موجود ہو. اگر آپ کو یہ ہے تو کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ یہ نہ حاصل کر سکیں. میں نے اپنے جو بھی انیبلرز کی ہسٹری میں ہے ایسا نہیں دیکھا جس کے پاس یہ چیزوں کے ساتھ یہ ایک اور اسکل ہے جو وہ بیچ رہا ہے اور یہ 4 اسکل ہیں وہ فارغ بیٹھا ہو. ابھی تک ہمیں نہیں ملا. ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے اس وقت اور کنسسٹنسی پہ کہ جو بندہ 1 سال تک انیبلرز کی کو ورکنگ اسپیس میں رہتا ہے وہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو, 1 سال تک رہتا ہے. تو مقصد ہے کہ صرف آپ اگر 6 مہینے سے 1 سال تک جڑے رہیں, لگے رہیں لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ, تو یو ڈیفینیٹلی ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. So thank you very much Saqib for joining us today. It was truly an honor hosting you. اور مجھے آپ کی باتیں سن کر, آپ کی جرنی, آپ کے ڈیسیجن سب کچھ سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. یاد رکھیے گا کامیاب وہی ہوتا ہے جو لگا رہے, ڈٹا رہے. تو آپ بھی لگے رہیں اور دیکھتے رہیں سما منی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں.